بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، پاکستانی سیاست میں ابھی ایک نئی جہت نے بھی میں سمجھتا ہوں کہ جنم لیا ہے۔ پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ابھی نئی سیاست میں کافی حد تک کچھ امپرومنٹ آئی تھی، لیکن الزامات، گالم گلوچ وغیرہ، ایک دوسرے کے خلاف جو ہے مطلب یہ کہ مقدمے درج کرنا وغیرہ، یہ ایک عام سی بات تھی۔ لیکن کبھی بھی یہ کام سیاسی پارٹیاں کرتے تھے یا سیاسی رہنما جو ہے ایک دوسرے کے خلاف ہوتے تھے، لیکن کبھی بھی اس میں جو ہے اداروں کو اتنا نہیں گھسیٹا گیا تھا، یا اداروں کو قصداً عمداً جو ہے اتنا سیاست میں وہ گندہ کرنے کی کوشش نہیں کی گئی تھی جو ریسنٹلی ہو رہی ہے۔ اور اسپیشلی پاکستان تحریک انصاف نے جتنا ہر کسی کو، مطلب ہے کہ ہر ادارے کو، اگر ہم دیکھیں تو سپریم کورٹ سے لے کر ہائی کورٹ تک، ہائی کورٹ سے لے کر مطلب یہ کہ الیکشن کمیشن تک، الیکشن کمیشن سے لے کر میڈیا، اور میڈیا سے لے کر پاکستان آرمی یا سیکیورٹی اداروں، سب پہ جو ہے وہ عمران خان نے الزامات لگائے، اور ایسے الزامات لگائے کہ جس کا نہ مطلب یہ کہ کوئی ثبوت بھی نہیں ہے، لیکن ان کے دل میں جو بھی آ رہا ہے انفارچونیٹلی اس نے کہا ہے۔ فوج کو بہت زیادہ اس میں یہاں تک وہ لے گئے کہ فوج کی جو لیڈرشپ ہے اس کے کردار پہ بہت زیادہ ان کی کردار کشی کی گئی، کوشش کی گئی۔ اور پہلی دفعہ مطلب یہ کہ فوج جو ہوتا ہے وہ ایک ڈسپلنڈ ادارہ ہوتا ہے، اس میں جو رینکس ہوتے ہیں، جو فائلز ہوتے ہیں، جو آفیسرز ہوتے ہیں، یہ اپنے سپہ سالار کو ایک اور طرح وہ سمجھتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اس کے سمپل کمانڈ پہ وہ گولی مطلب ہے کہ کھانے کے لیے یا مر مٹنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ لیکن عمران خان نے جو فوج کی جو قیادت ہے اس کو مسلسل جو ہے اپنے الزامات کا، اور میں سمجھوں گا کہ غلط بیانی کا، یا جو بغیر تحقیق کے جو الزامات ہیں اس کا نشانہ بنائے رکھا، یہاں تک کہ کچھ جرنیلوں کے بارے میں یا ان کے نام بھی لیے گئے، یا انٹرنل ان کی جو پالیسی ہے ان کو بھی کرٹیسائز کیا گیا، اور مسلسل یہ بھی کوشش کی گئی کہ ہندوستان کی تعریفیں بھی ساتھ کرتے رہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے جو ہے جو سب سے زیادہ نقصان ہو رہا ہے وہ ملک کی سیکیورٹی اور سیکیورٹی اداروں کو۔ دی ریزن از کہ فارچونیٹلی پاکستان میں باقی ادارے بھی ٹھیک ہے، لیکن ملٹری نے جو ہسٹوریکل ایک رول پلے کیا ہے پاکستان کو انٹیکٹ رکھنے میں، پاکستان کی سیکیورٹی کو انشور کرنے میں۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ پاکستانی فوجی جو قیادت ہے پاکستانی سیاست میں وہ ملوث بھی رہی ہے، اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ایون عمران خان کو لانے میں اور عمران خان کی حکومت چلانے میں بھی ان کا بہت بڑا کردار رہا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ عمران خان جو بھی غلط پالیسیز ان کی ہوتی تھی یا جو ناکامیاں ہوتی تھی، اس کی ڈائریکٹ جو ذمہ داری تھی وہ اکثر سیکیورٹی اداروں کی قیادت پہ ڈالی جاتی تھی، اور یہ سلیکٹڈ اینڈ سلیکٹر کا مانترا جو تھا یہ بھی تو ہر کسی نے 3 سال وہ دیکھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو چیزیں ہیں، اور یہاں تک وہ لے کے گئے ہیں کہ پاکستان فوج نے پہلی دفعہ 2 دفعہ مطلب پبلکلی آ کے میڈیا پہ کلیریفیکیشن یا صفائی دینے کی کوشش کی۔ اس طرح سپریم کورٹ نے بھی کلیریفیکیشن مانگی، اسی طرح ہائی کورٹ نے بھی مانگی، مطلب ہے کہ ہر اداروں نے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ سیاست چلتی رہتی ہے، سیاست ہوتی رہتی ہے۔ خان صاحب اگر آج عدم اعتماد کے ذریعے وہ وزارت عظمیٰ سے ہٹا دیے گئے تو کل وہ دوبارہ الیکشن میں آ سکتے ہیں۔ لیکن اس قسم کے اگر ہم اداروں کے بارے میں اس قسم کے اسپرشن کریں، اس پہ الزامات لگائے بغیر تحقیق کے، ان کی لیڈرشپ کو جو ہے اس کو عوام کی نظروں میں یا اپنی جو رینکس ہے ان کی نظروں میں اس کو چھوٹا کرنے دکھانے کی کوشش کرے، تو اس کا نقصان کس کو ہوگا؟ اس کا نقصان پاکستان کو ہوگا، اس کا نقصان ریاست کو ہوگا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس غیر یقینی صورتحال کی وجہ سے ڈیفینیٹلی عوام کا اعتماد جو ہے وہ اداروں پہ کمزور ہوگا۔ ان کی اسی طرح یہ جو بھی کرتا ہے، خواہ وہ عمران خان کرتا ہے، خواہ وہ کوئی جرنلسٹ کرتا ہے، خواہ وہ کوئی تجزیہ نگار کرتا ہے، خواہ وہ کوئی مولوی جو بھی ہے، اگر اس قسم کے کرتے ہیں تو اس سے شکوک و شبہات جنم لیتے ہیں اداروں کے حوالے سے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی اشتعال انگیزی، اس قسم کی غلط بیانی، اس قسم کی بغیر تحقیقات کے اداروں کی قیادت کو، خواہ وہ سپریم کورٹ ہے، خواہ وہ ہائی کورٹ ہے، خواہ وہ الیکشن کمیشن ہے، خواہ وہ اسپیسیفکلی جو سیکیورٹی ادارہ ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ یہاں سے جو بھی بات ہوتی تھی تو دشمن ملک ہندوستان میں اس کو بڑا چڑھا کے پیش کیا جاتا تھا۔ جو کام وہ
سالوں میں کئی دہائیوں سے کرنے کی کوشش کر رہے تھے، تو ہمارے انفارچونیٹلی ہمارے کچھ نادان سیاستدان سمجھ لیں گے ان نے وہ کام ان کے لیے بہت آسان کر دیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ سیاست کرنی چاہیے ملک میں۔ آج اگر آپ وزیر اعظم نہیں ہیں تو کل دوبارہ ہوں گے، اس وقت بھی آدھے ملک پہ ان کا حکومت بھی ہے، ان کے پاکستان تحریک انصاف کی، اور لوگوں کی ایک بڑی فالوئنگ ہے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے، تو اس سے بجائے اس کے کہ اس کو نیگیٹیولی لیا جائے، اداروں کے خلاف یہ بڑی جماعت، ان کے ورکرز کو جو ہے ان کے خلاف کیا جائے، ان کو غدار سمجھ لے، یا جو چوکیدار ہے یہ غدار ہے، اس قسم کے، یا اداروں کی قیادت کے بارے میں، تو میرے خیال میں اس سے اجتناب کرنی چاہیے۔ ملک رہے گا تو سیاست بھی ہوگی، ریاست ہوگی تو حکومت بھی ہوگی۔